وہ ایسی کیا چیزیں تھیں جو ہمارے بزرگ استعمال کرتے تھے، ہمارے جو پچھلے دور میں جو لوگ تھے وہ استعمال کرتے رہے اور ان کی صحت بہت اچھی تھی۔ اور آج کل کے دور میں ہماری نوجوان نسل، ہم اپنے وقت کی کمی کی وجہ سے ایسی چیزیں تیار ہی نہیں کر رہے، اور ان کا میں نے ایک متبادل حل تیار کیا ہے، متبادل چیز تیار کی ہے، جس کے استعمال سے ہم وہی بزرگوں والی طاقت، وہی بزرگوں والی وہ اشیاء جو استعمال کرتے تھے، ان جیسے فائدے حاصل کر سکتے ہیں۔ مکمل معلومات کے لیے میری یہ ویڈیو ضرور دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، حکیم محمد احمد، فاضل طب والجراحت آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے۔ میں آج آپ کو پرانے دور کی جو قوت کے لیے استعمال کی جانے والی چیزیں تھیں، جو کہ آج کل بنانے سے لوگ قاصر ہیں وقت کی کمی کی وجہ سے، اور دوسرے کچھ چیزیں صحیح طور پر نہ ملنے کی وجہ سے۔ پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو لوگ پچھلے دور میں ہمارے بزرگان جو تھے وہ استعمال کرتے تھے، ان کی صحت بھی آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ بہت فٹ تھے، ان میں بیماریاں بہت کم تھیں۔ ان کا جو طریقہ کار تھا وہ چیزیں استعمال کرنے کا، کیونکہ سردیاں آتی تھیں، گرمیوں میں وہ الگ چیزیں استعمال کرتے تھے، سردیوں میں وہ الگ چیزیں استعمال، یہ پچھلے دور میں اکثر رواج ہوتا تھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ حلوہ وغیرہ بناتے ہیں، کچھ لوگ وہ برتن وغیرہ جو اکثر رواج ہوتا تھا پچھلے دور میں وہ بناتے تھے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ اس کے استعمال سے ہر موسم میں تبدیلی کے مطابق وہ بناتے رہتے تھے۔ اس کے استعمال سے جو بچے کو استعمال کرواتے تھے، جو بڑے استعمال کرتے تھے، ان کی اعصابی جو طاقت تھی وہ کمزور نہیں ہوتی تھی۔ تو اس کا جو ہے وہ رواج بھی ختم ہو گیا، لوگ اس کو استعمال بھی نہیں کرتے، اور اس کو بنانے سے بھی قاصر، آج کل کی جو جنریشن ہے اس کو بنانے سے بھی قاصر ہے۔ تو میں نے سوچا ہے کہ اس کا حل کیا ہے، اس کو آسانی سے بنانے، ایسے ہی فوائد حاصل کیے جائیں اور اس کو آسانی سے بنا بھی لیا جائے۔ اس کو بنانے، اس کا جو فائدہ ہوتا ہے وہ اعصابی قوت کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، دماغ کی قوت کے لیے خاص کر فائدہ مند ہوتا ہے۔ اور آج کل جو لوگ دفتری کام کاج کرتے ہیں، جو بچے اسکول میں پڑھائی وغیرہ کرتے ہیں، ان کی دماغ کی کمزوری اور آنکھوں کی کمزوری کے لیے یہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ تو نسخہ نوٹ فرما لیں۔ تو نسخہ نوٹ فرمانے سے پہلے میری اس ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا اور شیئر بھی کیجیے گا، تاکہ جو لوگ کسی دواخانہ پر دوائی نہیں لے سکتے ان کا فائدہ ہو سکے، میری یہ ویڈیو دیکھ کر اپنی دوائی خود ہی بنا لیں۔ تو نسخہ نوٹ فرما لیں۔ سب سے پہلے آپ نے نوٹ کرنا ہے خشخاش۔ خشخاش 100 گرام لینی ہے۔ مغز کدو آپ نے 100 گرام لینے ہیں۔ مغز تربوز 100 گرام، مغز خربوزہ 100 گرام، مغز کھیار جو ہے وہ آپ نے 100 گرام لینا ہے۔ یہ آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ یہ مغزیات پرانے نہ ہوں، اس میں جالا وغیرہ نہ ہو، صاف ستھرے مغز آپ نے خریدنے ہیں۔ مغز فندق آپ نے 100 گرام لینا ہے۔ تودری سرخ آپ نے 50 گرام لینی ہے۔ تودری سفید آپ نے 50 گرام لینی ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے مغز پستہ جو ہے وہ 100 گرام لینا ہے۔ مغز اخروٹ 100 گرام لینا ہے۔ مغز بادام وہ 100 گرام لینا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے موسلی سفید جو ہے وہ 100 گرام لینی ہے۔ ان تمام چیزوں کا آپ نے باریک صفوف تیار کر لینا ہے۔ باریک صفوف تیار کر کے ان چیزوں کو آپ نے 1.5 کلو شہد میں، شہد کو آپ نے آگ پر رکھ دینا ہے۔ جب گرم ہو جائے اس میں آپ نے ڈال دینا ہے، ہلاتے ہلاتے آپ نے آگ سے نیچے اتار لینا ہے۔ اس کو ایک برتن میں آپ نے محفوظ کر کے رکھ لینا ہے۔ اس کا 1 چمچ صبح اور 1 شام آپ کی جو قوت، کھوئی ہوئی قوت ہوگی، یا اگر آپ کمزوری کا شکار ہو رہے ہیں، یا اگر آپ کو دماغ کی کمزوری کا سامنا ہے، اگر آپ دفتری کام کاج میں آپ تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں، لکھائی پڑھائی کے کام میں آپ تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں، یا آپ کا بچہ پڑھائی میں کمزور نظر آ رہا ہے، دماغی طور پر کمزور نظر آ رہا ہے، یا بینائی کے طور پر کمزور نظر آ رہا ہے، تو اس کے استعمال سے انشاءاللہ ان کی جو کمزوریاں ہیں وہ انشاءاللہ دور ہو جائیں گی۔ اس کا طریقہ استعمال میں آپ کو بتاتا چلوں۔ اس کا طریقہ استعمال آپ نے رات کو سوتے وقت 2 چمچ دودھ کے ساتھ استعمال کرنا ہے۔ صبح آپ نے اس کو استعمال نہیں کرنا۔ کوشش کریں کہ رات سوتے وقت 2 چمچ آپ دودھ کے ساتھ استعمال کر لیں۔ انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے آپ اس کو استعمال کریں گے، اس کو بنائیں گے۔ اگر کوئی بنانے میں کسی طرح کی کوئی رہنمائی چاہیے
تو آپ ہمارے نمبروں پر رابطہ کر سکتے ہیں، ہم آپ کی مکمل مدد و رہنمائی کریں گے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔